دوستوں، مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک بہت بڑا الزام سامنے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث وسیلہ کو حرام کہتے ہیں۔ کیا واقعی اہل حدیث وسیلہ کو حرام کہتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں فضیلت الشیخ محمد صدیق رضا سلمہ اللہ سے۔ ہمارے اہل حدیث بھائی کیا کہتے ہیں؟ وسیلہ اسلام میں کیا ہے؟ بولو، حرام ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب یہ بھی ارشاد فرما رہے تھے کہ اہل حدیث کے نزدیک وسیلہ حرام ہے۔ اس پر بھی مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ اگر آپ اہل حدیثوں کے بارے میں کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، جبکہ آپ مانتے ہیں کہ اہل حدیث آپ کے بھائی ہیں، دینی بھائی مانتے ہیں آپ انہیں، اور یعنی آپ یہ بھی نہیں کہتے کہ اہل حدیث ہی گمراہ ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے نا کہ اپنے دینی بھائیوں کے بارے میں ذرا احتیاط سے بات کریں۔ بھائی کون سے اہل حدیث ہیں جنہوں نے وسیلے کو علی الاطلاق بغیر کسی قید کے ہر طرح کے وسیلے کو حرام قرار دیا ہے؟ جبکہ آپ کے اسی بیان سے ظاہر ہے کہ اہل حدیث بعض وسیلہ کو مانتے بھی ہیں۔ تو یہ چونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ المائدہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ذریعہ تلاش کرو۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان بھی فرمایا کہ وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں کوشش کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح سورۃ الاسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل اس کی آیت نمبر 57 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب۔ یہ نیک لوگ جنہیں لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، یہ خود جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، بے شک آپ کے رب کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اب ان آیات میں وسیلے کا ذکر ہے تو وسیلے کے ساتھ بتایا گیا ہے وہ ذریعہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں کوشش کرنا ہے، مجاہدہ فی سبیل اللہ، جیسے فرمایا وجاہدوا فی سبیلی، تو مجاہدہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنا، کوششیں کرنا، اپنے نفس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرما بردار بنا دینا، حرام سے بچنا، حلال اختیار کرنا، جان دینے کی ضرورت پڑے اللہ کے راستے میں تو جان تک دے دینا، جہاد فی سبیل اللہ اور مجاہدہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کوشش کرتے رہنا، یہ بھی وسائل میں سے ہے، وسیلے میں سے، ان وسائل میں سے، ان وسیلوں میں سے جو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ ان آیات میں وسیلے کا ذکر ہے اور اہل حدیث اس کو مانتے ہیں۔ اور پھر مفتی صاحب نے یہ تو کہہ دیا کہ ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں وسیلہ حرام ہے، روانی میں انہوں نے یہ بات بیان تو کر دی، آپ دیکھ لیجئے ان کا کلپ، لیکن وہ خود آگے چل کر ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل حدیث ہر وسیلے کو حرام نہیں کہتے، بلکہ ایسے وسیلے کو حرام کہتے ہیں کہ جو وسیلہ کتاب اللہ سے یعنی قرآن اور حدیث سے، صحابہ کرام سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، قرآن مجید کی آیات سے بھی ثابت نہیں ہے، پھر احادیث صحیحہ سے یا آثار صحابہ صحیحہ سے یہ بات بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ بعد کے لوگوں نے یہ وسیلے کا طریقہ ایجاد کیا، ثابت نہ ہونے کی وجہ سے علماء اہل حدیث اس وسیلے کو غیر ثابت مانتے ہیں اور اس پر عمل کرنا جائز نہیں سمجھتے، اس کے مقابلے میں جائز وسیلے کو اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اب مفتی صاحب نے جو ہے وہ حدیث غار بیان کی اپنے الفاظ میں مختصراً اختصار کے ساتھ۔ عموماً ہوتا ہے ایسا بیان میں، بندہ اختصار کے ساتھ کوئی حدیث بیان کر دیتا ہے یا آیت کا مختصراً مفہوم بیان کرتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ہم اس پر تنقید نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو مفتی صاحب فرما رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے المعنت کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کلپ دیکھ لیجئے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اہل حدیث ہر قسم کے وسیلے کو حرام کہتے ہیں یا وسیلے کو بالکل حرام کہتے ہیں یا بعض جائز وسیلے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں اسے تسلیم کرتے ہیں۔ سنیے مفتی صاحب کا یہ کلپ۔ یہ جو المحند المفند ہے نا، اس میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہم وسیلے کو جائز سمجھتے ہیں۔ ہم کسے جائز سمجھتے ہیں؟ وسیلے کو، کہ کسی کے وسیلے سے دعا مانگنا۔ ہمارے اہل حدیث بھائی کیا کہتے ہیں؟ وسیلہ اسلام میں کیا ہے؟ بولو، حرام ہے۔ پھر وہ یہ بحث بھی کرتے ہیں مردوں کا وسیلہ جائز نہیں ہے، زندوں کا وسیلہ جائز ہے، یہ بھی بحث ایک آتی ہے درمیان میں۔ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس سے زندوں مردوں کی بحث آ جاتی ہے، زندوں مردوں کی بحث تبھی آتی ہے نا کہ جب وہ وسیلے کو جائز سمجھتے ہیں۔ اب یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ زندہ اور مردے کا مطلب نہیں کسی زندہ فرد کا اللہ کو واسطہ دیا جائے کہ اللہ اس زندہ بندے کے صدقے، اس کے طفیل، اس کے واسطے یا اس کے حق سے مجھے معاف فرما دے، بلکہ یہ ہوتا ہے زندہ بندے سے دعا کروائی جاتی ہے اپنے حق میں۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، مفتی صاحب کے علم میں ہوں گی وہ حدیث یقیناً، اور لوگ بھی جانتے ہیں، جیسے مختلف صحابہ کرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کیجیے، تو دعا کروائی جا سکتی ہے، کسی بھی مومن سے، کسی بھی نیک صالح بندے سے دعا کروائی جا سکتی ہے۔ تو پھر مفتی صاحب نے آگے وسیلہ بالعمل کا ذکر کیا تو وہاں بھی یہ فرمایا کہ اس کو تو اہل حدیث بھی جائز کہتے ہیں۔ دیکھ لیجیے آپ، دیکھو وسیلہ بالعمل سب کے نزدیک جائز ہے۔ وسیلہ بالعمل کسے کہتے ہیں؟ اپنے کسی عمل کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اس کا واسطہ دینا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وسیلہ بالعمل۔ یہ اہل حدیث بھی جائز کہتے ہیں، ہم بھی کیا کہتے ہیں اس کو؟
بولو نا, جائز ہے. اس کی مثال حدیث سے ملتی ہے, 3 آدمی غار میں بند ہو گئے تھے, تینوں نے اپنے عمل کا وسیلہ پیش کیا. ایک نے کہا اللہ میں اپنے ماں باپ کے لیے پوری رات دودھ لے کے کنارے پہ کھڑا رہا ہوں, تو میرے اس عمل کو قبول فرما, اگر یہ تیرے خاطر تھا تو جس مصیبت میں ہم ہیں اس سے ہمیں کیا دے دے, نجات. یہ وسیلہ ہے نا, کس کا وسیلہ؟ عمل کا وسیلہ. ڈائریکٹ اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں, وسیلہ کس کو بنا رہے ہیں؟ اپنے عمل کو پیش کر رہے ہیں. وسیلہ کہتے ہیں ذریعہ کو, کہ اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا کیا ہے, ذریعہ ہے یہ. اب جب آپ مانتے ہیں کہ اہل حدیث وسیلہ بالعمل کو مانتے ہیں, چونکہ حدیث ہے, حدیث غار میں موجود ہے, تو پھر مفتی صاحب آپ کا یہ کہنا تو صحیح نہیں ہوا نا کہ ہمارے اہل حدیث بھائی وسیلے کو حرام کہتے ہیں. آپ کا یہ پیغام جن لوگوں تک جائے گا وہ تو اہل حدیث کے مخالف ہو جائیں گے کہ یار وسیلہ قرآن میں موجود ہے, صحیح حدیث سے ثابت ہے, مفتی صاحب پیش کر رہے ہیں, لیکن اہل حدیث وسیلے کو حرام قرار دے رہے ہیں. تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ باطل پروپیگنڈا کر رہے ہیں. میں یہ آپ پہ حسن ظن رکھتا ہوں, میں بدگوانی نہیں کر رہا, میں یہی کہوں گا مفتی طارق مسعود کے بارے میں اسپیشلی, چونکہ ان کا جو رویہ ہے بعض اوقات منفی ہو جاتا ہے, حد سے زیادہ منفی بھی ہو جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ سے حسن ظن رکھتے ہوئے یہ کہوں گا کہ آپ کا یہ مقصد تو نہیں ہوگا کہ اہل حدیثوں کو بدنام کرتے پھریں, لیکن نتیجہ تو یہی نکل رہا ہے. لوگ آپ کا یہ کلپ سن کے اہل حدیثوں کے بارے میں کیا تاثر لیں گے, اہل حدیثوں کے بارے میں کیا گمان کریں گے, اہل حدیثوں کے بارے میں کیا سمجھیں گے کہ جی آل الحدیث جو ہیں وسیلے کو حرام کہتے ہیں, وسیلے کو نہیں مانتے. تو آپ یہ بتایا کریں کہ اہل حدیث جائز وسیلے کو مانتے ہیں جو ثابت ہے, اور جو ناجائز ہے اس کو نہیں مانتے, یا جو دلائل سے ثابت نہیں ہے اس کو نہیں مانتے, اسے ناجائز کہتے ہیں یا اسے حرام کہتے ہیں. آپ کہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا, کیونکہ وسیلے کے نام پر تو باقاعدہ لوگ غیر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور اس کو وسیلہ قرار دیتے ہیں, تو یہ تو لفظی تعویل ہوگی. دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو کمنٹ کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے.